بعد حمد و صلات، کروڑوں درود اور کروڑوں سلام بارگاہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں۔ اللہ رب العزت کا کروڑا کروڑ احسان کہ اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جشن ولادت منانے کی ہمیں سعادت عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور محبوب کریم علیہ السلام کے درمیان تقریباً 5000 سال کا وقفہ اور گیپ ہے۔ کتنا؟ 5000 سال۔ اس عرصے میں یہ اللہ کا بڑا احسان ہو گیا کہ کوئی قادیانی پیدا نہیں ہوا جو نبوت کا دعویٰ کرتا۔ عیسیٰ علیہ السلام سیکنڈ لاسٹ، اور پھر محبوب علیہ السلام اللہ کے آخری نبی۔ سید عالم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہے۔ خود میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ابراہیم کی دعا علیہ السلام، کہ جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور جب اللہ کے گھر کی تعمیرات کی تکمیل ہوئی تو فرمایا ربنا وابعث فیہم، اللہ ایک رسول کو پیدا فرما، اس کو مبعوث فرما، رسول کو پیدا فرما۔ تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ابراہیم کی دعا اور عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں، جیسے میرے آقا علیہ السلام کے صحابہ تھے تو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے، ان کو اللہ کے محبوب آخری نبی علیہ السلام کی بشارت دیتے ہیں کہ ان قریب ایک نبی آئے گا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ اس کا نام احمد ہوگا۔ سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ابراہیم کی دعا، عیسیٰ کی بشارت اور اپنی ماں کی رؤیا، اچھا رؤیا ہمارے یہاں جو ہے وہ خواب کو کہا جاتا ہے، لیکن محدثین نے اس پر کلام کیا ہے کہ رؤیا سے مراد یہاں خواب نہیں ہے۔ جو لوگ میری بات کو سمجھ رہے ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ اگر بچے کی ولادت کا وقت ہو تو اس وقت عورت سو نہیں رہی ہوتی، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو سید عالم علیہ السلام کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے بارے میں کہ میری ماں ان کی میں رؤیا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اٹھائے جانے، عیسیٰ علیہ السلام نے پردہ نہیں فرمایا، آپ مدفون نہیں ہوئے، اللہ کے حکم سے آسمانوں پر اٹھا لیے گئے۔ اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں لٹکایا گیا ہے، آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد محبوب علیہ السلام کا دنیا میں جو آنے کا تھا وقت، اس کے درمیان 5000 سال ہے۔ ان 5000 سالوں میں کوئی نبی نہیں آیا۔ دنیا نبی سے محروم رہی،
بربریت، کفر، شرک یہ اپنے عروج پر تھے. جہالت کا عالم کس خطرناک حیثیت رکھتا تھا کہ لوگ پتھر دل ہو گئے تھے. بازاروں میں جا کر اپنی ماں کو فروخت کر دیتے. ضیاء النبی میں چیف جسٹس پیر کرم شاہ صاحب الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سیرت پر ایک کتاب لکھی. اس میں لکھا کہ عورت کا مقام یہ تھا کہ وہ برہنہ رہتی تھی. اوپر سے تو پہنتی تھی، نیچے سے اس کو پہننے کی اجازت نہیں تھی. جو چاہے اس سے بدکاری کرے. کیا حیثیت ہوگی عورت کی؟ کیا حیثیت؟ اور انسان جس طرح چیزیں بکتی ہیں، گاڑیاں بکتی ہیں نا، اشیاء بکتی ہیں، ایسے انسان کو بیچتے تھے اور خریدتے تھے. زر خرید غلام، یتیموں کا مال کھا لیا جاتا تھا. جانوروں سے بدسلوکی کا عالم یہ تھا کہ زندہ جانور کی پشت سے گوشت کاٹ کر پکا کے کھا لیتے تھے. بربریت کس انتہا پر ہوگی. اور ذرا ذرا سی باتوں پہ لڑائیاں نسلوں کو تباہ کر دیتی تھی. ایسی کھٹا ٹھوک ظلم کے اندھیرے میں وہ جس کے بارے میں میرے امام نے کہا نا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. وہ سہانی گھڑی جب آئی، اور کسی اور نے بھی کہا وہ سہانی ساعتیں ان نور لمحوں پر فدا، جب ہوئی آمد جہاں پر 12ویں کے چاند کی. وہ گھڑیاں آئیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. ان گھڑیوں کو یاد کر کے سوچنا چاہیے کہ وہ کیسی مبارک گھڑی آئی کہ جس نے انسان کو اس کا کھویا ہوا مقام دلا دیا. ایک عورت جس کی کوئی حیثیت نہ تھی، اس کو مقام مل گیا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرما دیا کہ ماں، اس کے تو قدموں کے نیچے جنت ہے. باپ، جو جنت کے دروازے کی اوپر والی چوکھٹ ہے. بیٹی 3 ہو اور اس کی پرورش کرے تو اس کے لیے جنت ہے. 2 ہو تو بھی اس کے لیے جنت ہے. کسی نے کیا پیاری بات کہی، خدا کی قسم. اس بات پر کہنے والے پر دونوں ہاتھوں سے سلام. کہا میلاد کون منائے؟ کہا میلاد وہ باپ منائے کہ جس کی بیٹی کو اللہ کے محبوب نے زندگی بخش دی. میلاد وہ ماں منائے جو بازار میں بکتی تھی، اللہ کے رسول نے اس کو ایک بلند مقام عطا فرما دیا. وہ یتیم منائے کہ جس کو اللہ کے رسول نے دلاسا دیا. وہ مسکین میلاد منائے جس کو اللہ کے رسول نے کھویا ہوا مقام عطا فرمایا. حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص میلاد منانے کا مستحق ہے. یعنی حضور کی آمد کا چرچا کرے کہ وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پیارے جن کے آنے سے ہمارے سوئے ہوئے مقدر جاگ اٹھے.
ہماری عزتوں کا تحفظ ہو گیا اس محبوب کی وجہ سے۔ رات میں نے ایک بات کہی نہیں کہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک کلمہ گو دوسرے کلمہ گو سے یہ بولے کہ مجھے ثبوت دو کہ میلاد کہاں لکھا ہے۔ کتنی عجیب بات۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت، یہ میرے پاس تذکرۃ الانبیاء ہے، اس میں نے پڑھا کہ فرمایا کہ وفات منانے کا تو سمجھ میں ہی نہیں آتا۔ دنیا میں بچے کی ولادت ہو تو کیا حکم ہے؟ محبوب خدا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بتاتا ہے۔ جبکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جب ولادت ہوئی نا تو 7ویں دن عبد المطلب نے ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا، پوتا ہوا ہے۔ عبد المطلب میرے آقا کے دادا نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیقہ کیا، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کے بعد پھر ایک مرتبہ عقیقہ فرمایا، خوشی کا اظہار فرمایا۔ تو بچے کی ولادت ہوتی ہے، ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ 7ویں دن، چھٹی جسے کہتے ہیں ہم، 6 دن بعد 7ویں دن بچے کا سر منڈواتے ہیں۔ حکم یہ ہے کہ چاندی کے وزن کے اس بالوں کو چاندی کے وزن کے مطابق صدقہ کرو۔ لڑکا ہو تو 2 بکرے اور لڑکی ہو تو 1 جانور، بکرا بکری جو بھی ہو۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ افضل و اعلیٰ یہ ہے کہ خوشی کا اظہار کرنے کے لیے گوشت تو بانٹیں، بہتر یہ ہے کہ پکا کے کھلائیں۔ کیا کسی کی وفات پر محبوب خدا نے حکم دیا کہ بکرے کاٹو؟ اور نہ ہی کوئی کرتا ہے ایسا۔ وفات پر کوئی دعوتوں کا اہتمام، ہاں یہ ضرور ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ میت کے کھانے کا جو اہتمام ہوتا ہے شریعت میں انتہائی ناپسندیدہ ہے کہ لوگوں کو جمع کر کے کھانوں کا اہتمام کرنا، اس کا تعلق فقط صرف اور صرف خوشی سے ہے، غم سے نہیں ہے، یہ منع ہے۔ آہستہ آہستہ اس کا رواج ختم کریں۔ نام تو کڑوی روٹی کا ہے لیکن اہتمام روٹی نہیں بوٹیوں کا ہے، اس کو آہستہ آہستہ ختم کریں۔ اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں، ناپسندیدہ ہے۔ میرے امام اعلیٰ حضرت نے سختی سے منع فرمایا ہے، کہا دعوت کا اہتمام خوشی سے ہے، دعوت میت ناجائز۔ اچھا محرم میں ایسے لوگ ڈنڈورا پیٹتے ہیں، بھائی سوگ 3 دن ہے، ہر سال سوگ کیوں مناتے ہو؟ اور پھر 12 ربیع الاول کو ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ جناب اس دن تو وفات ہوئی تھی، وفات مناؤ، خوشی نہیں مناؤ۔ یعنی کتنا تضاد ہے کہ محرم میں جو لوگ غم منائیں، ہم تو اس غم کو بھی نہیں مانتے، ہم تو اس کا منائیں کہ جس کا کوئی مر گیا ہو۔ ہم تو شہداء کی حیات کے قائل ہیں، ہم حسین والے نہیں، ہم تو واہ حسین والے ہیں، ایک الگ بات ہے۔ تو وہ لوگ جو آج یہ ڈنڈورا پیٹ رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول ولادت نہیں وفات ہے، وفات مناؤ اس دن، تو وفات تو اس کی منائیں کہ جو مر گیا ہو۔ سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام سمیت جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، ان تمام نبیوں کے بارے میں محدثین نے یہ لکھا ہے کہ خود رسول خدا نے فرمایا کہ اللہ کے نبی اپنے قبروں میں حیات ہیں اور وہ اپنی قبروں میں نماز ادا کرتے ہیں، اور ایک قول کے مطابق انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو ہم جو اللہ رب العزت کا اتنا بڑا احسان ہوا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر شخص کو ایک مقام و مرتبہ دے دیا، بچیوں کی جانوں کا تحفظ دیا، بلکہ لوگوں میں میرے آقا نے اعلان فرمایا یہ میری فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ اظہار ہے کہ دیکھو میں اپنی بیٹی سے کتنی محبت کرتا ہوں،
تم بھی اپنی بیٹیوں سے محبت کرو۔ لوگ روتے ہوئے رسول خدا کی بارگاہ میں آتے کہ میں نے اپنی ایک بیٹی کو دفن کر دیا، کوئی کہتا ہے میں نے ساری بیٹیوں کو دفن کر دیا۔ اے اللہ کے محبوب، ہمارا کیا بنے گا؟ ایسی سوچ میرے آقا نے منتقل فرمائی کہ ان کی بچیاں پھر اب وہ زندہ درگور نہیں ہوتی۔ تو جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا احسان ہم پر ہوا، کس لیے؟ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے، رحمت للعالمین ہے۔ ایسی رحمت ہے کہ ہر شخص کو مقام و مرتبہ عطا فرما دیا، سب کو کھویا ہوا وقار عطا فرما دیا، حسن اخلاق کی تربیت دی۔ میرے آقا نے کہا کہ درگزر سے کام لو، عفو سے کام لو۔ یہ نسل در نسل جو تمہاری جنگیں ہیں، میرے آقا خود جا جا کر قبائل کی جنگوں کو ختم کرواتے اور بے سہارا یتیموں کی ایسی داد رسی فرماتے کہ ایک شخص جو اپنے آقا کا غلام تھا اور بیمار تھا، چکی پیستا تھا ساری رات، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کے لیے گرم گرم دودھ لے کر گئے اور اس کے کام کو میرے آقا نے ساری رات چکی پیستے رہے۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں سونا تھا نہ چاندی تھا، سلام اس پر کہ جس کا سونا بوریا بچھونا تھا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آج آمد کا جشن ہے، ہم غم کیوں منائیں؟ ہم جشن ہی منائیں گے کہ اللہ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، اور نعمتوں کا چرچا کرنے کا اللہ نے ہمیں حکم فرمایا ہے، تو خوشی کا اظہار کریں۔ آج کے دن کے بارے میں فرمایا ایک بزرگ نے کہ اس کے لیے سلامتی ہے کہ جس نے 12 ربیع الاول کے دن کو عید کا دن بنا لیا۔ تو ایک دوسرے مرحبا، ایک دوسرے کو مبارکباد دیں۔ تو میری طرف سے آپ تمام احباب کو کائنات کی سب سے بڑی خوشی اور کائنات کی عیدوں کی سب سے بڑی عید بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں حضور کی سچی محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین وما علیہ الا اللہ۔